آغاز پارہ نمبر 12 آیات 6 to 8۔ اس زمین پر چلنے والا ایک بھی جاندار ایسا نہیں جس کو رزق دینے کا نظام اللہ نے پہلے طے نہ کر رکھا ہو، اور یہ بھی کہ اس شے نے کس مقام پر اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرنا ہے اور اس کی موت کا کیا نظام ہوگا۔ یہ سب کچھ اللہ کے علم و حکمت کی روشن کتاب میں ان چیزوں کی تخلیق سے پہلے کا طے شدہ امر ہے۔ وہ ذات ایسی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 7 طویل مدتوں میں تخلیق کیا، اور اس کی آخری منزل میں زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ یہ سب پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس زمین پر تمہیں پیدا کر کے یہ معلوم کر لیا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ نیک عمل کرتا ہے، اور اگر تم ان سے یہ کہہ دو کہ مرنے کے بعد تمہیں پھر سے اٹھایا جائے گا تو کہہ دیں گے کہ یہ تو صاف جادو ہے، اور اب جو ہم ان سے ایک معینہ مدت تک عذاب کو روکے ہوئے ہیں تو کہتے پھرتے ہیں کہ ہم پر عذاب آ کیوں نہیں جاتا۔ اچھی طرح جان لو کہ جس دن یہ سر پر آ پہنچے گا تو پھر وہ ٹلنے والا نہ ہوگا، اور جس بات کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان کو ہر طرف سے گھیر لے گی۔ اگر ہم انسان کو پہلے اپنی طرف سے رحمت عطا کریں اور پھر اسے چھین لیں تو نا امید ہو کر کفر کرنے والا ناشکرا بن جاتا ہے، اور اگر کسی نقصان کے بعد ہم اسے نعمت عطا کر دیں تو کہتا پھرتا ہے کہ مجھ سے ساری مشکلیں دور ہو گئیں۔ بے شک انسان ہے ہی اس طرح خوش ہو کر اپنے آپ پر فخر کرنے والا، مگر وہ لوگ جو حق کے راستے پر دکھ سکھ میں صبر سے قائم رہتے اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر کبیر تیار کر رکھا ہے۔ میرے رسول، ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ تجھ پر اللہ نے خزانے کیوں نازل نہیں کیے یا تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا، کہیں ایسا نہ کرنا کہ ان کی ایسی باتوں سے تنگ آ کر جو وہی تجھ پر کی جا رہی ہے اس میں سے کچھ کم کر دو۔ میرے رسول، تو ان کو برے کاموں کے برے نتائج سے آگاہ کرنے والا نذیر ہے، اور اللہ ہر ایک شے پر وکیل ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ تو نے اس قرآن کو خود بنا لیا ہے؟ ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی ذرا اس طرح کی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے علاوہ جس کسی کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو، اور اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو پھر وہ جان رکھیں کہ یہ قرآن اللہ کے علم میں سے نازل ہوا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبودیت کے لائق نہیں۔ تو پھر کیا تم اب ایمان لاتے ہو؟ جو کوئی اس دنیا کی زندگی اور اس کی زینتوں کا طلبگار ہوگا تو ہم ان کے اچھے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیں گے، اور اس میں ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہو، اور جو کچھ بھی انہوں نے کارنامے یہاں کیے ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گے اور ان کے اعمال سب باطل ہو جائیں گے۔ بھلا جو اپنے رب کی طرف سے روشن حق پر قائم ہو اور ایک کتاب کی تلاوت کرنا بھی اس کے برحق ہونے پر گواہ ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب اس کے لیے امام اور رحمت ہو، تو ایسے لوگ ہی اس قرآن پر ایمان لایا کرتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو کوئی بھی اس کتاب سے کفر اختیار کرے گا تو اس کے لیے آگ کے ٹھکانے کا وعدہ کر دیا گیا ہے۔ تو میرے رسول، کہیں اس میں شک نہ کرنے لگنا، الحق تو یقیناً وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، لیکن پھر بھی اکثریت انسانوں کی اس پر ایمان نہیں لاتی۔ اس سے بڑھ کر بھلا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ ایسے لوگ جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اچھی طرح سن لو کہ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں یہ سب آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ سے بچ کر کہیں بھی چھپ نہیں سکتے،
اور نہ ہی اللہ کے علاوہ ان کو کوئی اپنا حمایتی مل سکے گا۔ ان کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ اپنی اس حالت کی وجہ سے نہ تو تیری بات کو سن سکتے تھے اور نہ ہی اس کا مفہوم سمجھ سکتے تھے۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، اور جو کچھ جھوٹ یہ گڑھا کرتے تھے وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، مگر جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کے حضور عزت و انکساری سے اس کے احکام مانتے رہے، تو وہی لوگ جنت میں رہنے والوں میں سے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دو گروہوں کی مثال دی جاتی ہے، جن میں سے ایک اندھا بہرا ہے اور دوسرا دیکھ سکتا اور سن سکتا ہے۔ کیا بھلا یہ دونوں گروہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تم سوچتے سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، جب انہوں نے قوم سے کہا کہ میں تمہیں برے اعمال کے برے نتائج سے خبردار کرنے والا نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تاکہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبودیت نہ کرو۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر آخرت میں کہیں دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تو تجھے محض اپنے جیسا ہی ایک انسان سمجھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار محض وہ لوگ ہیں جو ہماری قوم میں سب سے نچلے درجے کے ہیں، جن کی بات کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور ہم اپنے اوپر تیری بھی کوئی فضیلت نہیں سمجھتے، بلکہ تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم کیوں نہیں دیکھتے کہ میرے رب کی طرف سے مجھے واضح دلائل عطا ہوئے ہیں، اور مجھے تمہاری نسبت زیادہ نعمتیں عطا ہوئی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ جب تم ان نعمتوں سے کراہت رکھتے ہو تو میں تمہیں ان کو قبول کرنے پر مجبور تو نہیں کر سکتا، اور اے میری قوم، میں تم سے اس کے معاوضے میں کوئی مال و دولت بھی طلب نہیں کرتا۔ میرا اجر سوائے اللہ کے کسی اور پر نہیں، اور نہ ہی میں ان ایمان لانے والوں کو اپنے سے دور کر سکتا ہوں۔ وہ تو اپنے رب سے جا ملیں گے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم بڑی جہالت سے کام لے رہے ہو، اور میری قوم اگر میں انہیں اپنے سے دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس علم غائب ہے، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کے متعلق جنہیں تم حقارت سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی نہیں دے گا۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو ظالموں میں سے شمار ہو جاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا، اے نوح، تم نے ہم سے خوب بحث مباحثہ کر لیا، اب اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو ذرا اسے ہم پر لا کے تو دکھاؤ۔ نوح نے کہا، اگر اللہ چاہے گا تو وہ خود تم پر عذاب نازل کر دے گا، پھر تم اسے عاجز نہیں کر سکو گے۔ میں لاکھ چاہوں مگر میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، جبکہ اللہ کے قانون کے مطابق تم جیسے لوگوں نے گمراہ ہی رہنا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور تم نے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ میرے رسول، کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ قرآن اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ ان سے کہہ دیں کہ یہ اگر قرآن میں نے اپنے دل سے بنا لیا ہے تو اس کا گناہ بھی مجھ پر ہے، لیکن جو گناہ تم کر رہے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ پھر ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تو پریشان نہ ہو۔ تو ہماری وحی کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بنا، اور ان ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کر، یہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔ تو پھر نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ جب اس قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو نوح کا مذاق اڑاتے۔ نوح نے جواب دیا، جس طرح اب
تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو، اسی طرح وقت آنے پر میں بھی تمہارا مذاق اڑاؤں گا، اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلیل کر دینے والا عذاب آتا ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا، حتیٰ کہ پھر جب ہمارا حکم ہوا اور پانی کے چشمے اور کنویں سب جوش مارنے لگ گئے، تو ہم نے نوح سے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کے 2 کے جوڑے اس میں سوار کر لو، اور اپنے اہل کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ تمام ایمان لانے والوں کو بھی سوار کر لو، مگر سوائے تھوڑے سے لوگوں کے اوپر کوئی ایمان نہیں لایا ہوا تھا۔ نوح نے ان سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر سب اس میں سوار ہو جاؤ، اسی کے ہاتھ میں ہے اس کا چلنا بھی اور ٹھہرنا بھی، میرا رب نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑ جیسی اونچی طوفانی لہروں میں انہیں لے کر چلنے لگ گئی۔ تب نوح نے اپنے بیٹے کو جو کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا پکارا کہ اے میرے بیٹے، آ جا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور ان کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے جواب دیا، میں ابھی اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ سوائے اس کے جس پر وہ اپنا خاص رحم کرے، آج اللہ کے امر سے کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ اتنے میں ایک موج آئی اور ان کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ تب پانی اتر گیا اور اللہ کا امر پورا ہو گیا، اور کشتی الجودی کے پہاڑ پر جا ٹھہری۔ تب اعلان کر دیا گیا کہ ظالمین کی قوم پر لعنت۔ اس وقت انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، اور تیرا وعدہ ہمیشہ حق ہوتا ہے، وہ تمام حاکموں میں سے بھی بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال غیر صالح تھے۔ مجھ سے اس بات کے بارے میں سوال مت کرو جس کا تجھے علم نہیں ہے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں جاہلوں کی طرح نہ بن جانا۔ انہیں عرض کی، میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے اس بات پر سوال کروں جس کا مجھے علم بھی نہ ہو۔ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، اب کشتی سے اتر آؤ، میری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں تجھ پر اور ان تمام امتوں پر جو تیرے ساتھ سوار ہیں، مگر وہ امتیں جنہیں ہم مال و متاع سے تو نوازیں گے، مگر ان کے بد اعمال کے بدلے انہیں دردناک عذاب بھی ملے گا۔ میرے رسول، یہ غیب کی خبریں ہیں جو تجھ پر وحی کی جا رہی ہیں، اس سے پہلے نہ تم ہی انہیں جانتے تھے اور نہ ہی تمہاری قوم جانتی تھی۔ اب اس راستے میں آنے والی مشکلات کے مقابلے میں صبر سے کام لے، انجام خیر محض متقین ہی کے لیے ہے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے انہی میں سے ہود کو بھیجا جس نے ان سے کہا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبودیت کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی تمہاری عبودیت کے لائق نہیں ہے۔ تم لوگ اللہ کے شریک ٹھہرا کر اس پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر سوائے اس ذات کے کسی اور کے پاس نہیں جس نے میری فطرت تخلیق کی۔ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت مانگو اور پھر اس کے حضور توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے می برساتا رہے گا
اور تمہاری موجودہ قوت پر اور قوت بڑھا دے گا، اور اس سے منہ موڑ کر کہیں مجرم نہ بن جانا۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تم اپنی بات کے ثبوت میں ہمارے پاس کوئی واضح دلیل بھی تو نہیں لائے۔ ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے، اور نہ ہی اس طرح ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تیری ذہنی حالت بگاڑ دی ہے۔ ہود نے کہا، میرا گواہ میرا اللہ ہے، اور تم بھی گواہ رہو کہ جو شرک تم لوگ کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ جو اللہ کے علاوہ تم معبود بناتے ہو، اب تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کرنی چاہو وہ کر لو، اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اس اللہ پر ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اس زمین پر چلنے والی کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے جسے اس نے اپنے قانون میں جکڑ نہ رکھا ہو۔ میرے رب کا ہر کام تو خود ہی ایک صراط مستقیم ہوتا ہے، اور اگر تم منہ موڑ لیتے ہو تو پھر جو پیغام مجھے دیا گیا ہے وہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ میرا رب کسی دوسری قوم کو تمہاری جگہ آباد کر دے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ میرا رب تو ہر ایک شے پر مکمل محافظ ہے۔ پھر جب ہمارا امر آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور اس بڑے سخت عذاب سے نجات دے دی۔ یہ قوم عاد تھی جو اپنے رب کی آیات سے جھگڑا کرتی تھی اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کیا کرتی تھی، اور ہر ایک سرکش تکبر کرنے والے کی پیروی کرتی تھی۔ اس لیے اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی لعنت ان کے پیچھے لگ گئی۔ جان رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے حکم سے کفر کیا تھا، اور سن لو کہ ہود کی قوم عاد پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے اسی قوم میں سے صالح کو بھیجا، جس نے ان سے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی پر تمہیں سکونت بخشی، اس لیے تم اب اس سے مغفرت مانگو اور پھر اس کے حضور توبہ کرو۔ یقیناً اللہ بہت قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے صالح، اس سے پہلے ہم تجھ سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے۔ کیا تم ہمیں وہ چیزیں پوجنے سے منع کر رہے ہو جو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے؟ لیکن جدھر تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت شک و شبہات ہیں۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت بھی عطا کر رکھی ہے، اور پھر میں اسی ذات کی نافرمانی کروں تو میری مدد کون کرے گا؟ تم لوگ بغیر وجہ کیوں میرا نقصان کرتے ہو؟ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہاری آزمائش کے لیے اللہ کی نشانی ہے، اسے کھلا چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں جہاں سے چاہے کھاتی پھرے، اسے کسی طرح کی بھی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں فوراً عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس اونٹنی کی کھونچیں کاٹ دی۔ صالح نے ان سے کہا، اب تم 3 دن تک اپنے اپنے گھروں میں جو فائدے اٹھانے ہیں اٹھا لو، یہ اس کا وعدہ ہے جو ہرگز غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر جب ہمارا امر آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے اس دن صالح کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوائی سے محفوظ کر لیا۔ میرے رسول، تیرا رب قوت والا، غلبے والا ہے، اور ان ظالموں کو ایک چنگھاڑ کی صورت عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا وہ ان گھروں میں جیسے کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن لو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، اور یہ بھی جان لو کہ سمود پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ اور ابراہیم کی طرف
ہمارے دو فرشتے بشارت لے کر پہنچے اور کہا سلامن۔ ابراہیم نے جواب دیا سلامن۔ پھر ابراہیم تھوڑی دیر میں ان مہمانوں کے لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں اٹھتے تو انہیں مخالف اجنبی سمجھ کر ان سے خطرہ محسوس کیا۔ مہمانوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو اس بات پر ابراہیم کی زوجہ جو پردے میں کھڑی تھی اور لوط کی قوم کے حالات سے واقف تھی، اس کی ہنسی نکل گئی۔ تو اسے فرشتوں نے اس کے بیٹے اسحاق کی خوشخبری سنائی اور اس کے بعد اس کے بیٹے یعقوب کی بھی۔ اس نے کہا ہے مجھے بیٹا کیسے ہوگا جب میں بانجھ بڑھیا ہوں اور میرا خاوند بوڑھا ہو چکا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب خبر ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا کیا آپ اللہ کے امر میں تعجب کرتی ہیں؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں آپ پر اے اہل بیت، وہ اللہ تو حمد کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم پر سے ان کا خوف ہٹ گیا اور اسے خوشخبری بھی مل گئی تو ابراہیم قوم لوط کے بچاؤ کے لیے اللہ سے جھگڑنے لگے۔ ابراہیم تھے ہی بڑے شفقت والے، نرم دل اور خالص اللہ سے رجوع رکھنے والے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دو، تیرے رب کا حکم ہو چکا ہے کہ ان پر نہ ٹلنے والا عذاب نازل کیا جائے گا۔ پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کے آنے سے بہت غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے میرے لیے آج بڑی ہی مشکل کا دن ہے۔ اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ ایک مدت سے بہت برا عمل کیا کرتے تھے۔ لوط نے ان سے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں جو تمہارے نکاح کے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تم اللہ سے تقوی اختیار کرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے بے عزت نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی نیک شریف موجود نہیں ہے؟ وہ بولے تجھے معلوم ہے کہ ہمیں تیری قوم کی بیٹیوں کی کوئی حاجت نہیں اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ لوط نے کہا اے کاش میں تمہارے مقابلے کی قوت رکھتا یا کسی مضبوط قلعہ میں بند ہو سکتا۔ ان فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہرگز ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم ایسا کرو کہ رات کے پچھلے پہر اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، کیونکہ اس پر بھی وہی عذاب آنے والا ہے جو دوسروں پر آئے گا، اور عذاب صبح کے وقت وعدہ کیا گیا ہے اور صبح کوئی دور بھی نہیں ہے۔ پھر جب ہمارا امر آ گیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ پلٹ کر دیا اور ان پر تہ بتہ پتھروں کی کنکریاں برسائیں جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ بستی ان موجودہ ظالموں کی بستیوں سے کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اور قوم مدین کی طرف ہم نے انہی میں سے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم صرف اللہ کی عبودیت کرو، اس کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ جس کی عبودیت کی جائے، اور اپنے ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تمہاری بھلائی دیکھنا چاہتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ اس وجہ سے ایک دن تمہیں گھیر لینے والا عذاب نہ آ جائے۔ اے میری قوم انصاف کے مطابق پورا ماپنے اور تولنے کے علاوہ ان کی امانتیں بھی کوئی کمی کیے بغیر انصاف سے واپس لوٹا دیا کرو، اور زمین پر ادھر ادھر فساد نہ کرتے پھرا کرو۔ اگر تم ان آیات پر ایمان رکھنے والے مومنین ہو تو تمہارے لیے اللہ کا دیا ہوا ہی کافی ہے، میں تمہارے اوپر نگہبان تو نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اے شعیب کیا تیری اصلاحات تجھے یہی سکھاتی ہے کہ جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ہم ان کی عبودیت چھوڑ دیں اور اپنے مال کو ہم جیسے خرچ کرنا چاہیں ویسے خرچ نہ کریں؟ ہم تو تجھے نرم خو، حلیم اور ہدایت والا رشید سمجھتے تھے۔
شعیب نے فرمایا اے میری قوم ذرا دیکھو تو صحیح کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلائل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ رزق بھی عطا کر رکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جس کام سے میں تم لوگوں کو منع کروں اسے خود ہی کرنے لگ جاؤں۔ میں تو جہاں تک میرا بس چلے تمہاری اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میری یہ اصلاح کی توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہے، اسی پر میرا توکل ہے اور ہر طرف سے ہٹ کر میں نے اپنا تعلق صرف اسی سے جوڑ رکھا ہے۔ اور اے میری قوم دیکھنا کہیں میری مخالفت میں تم کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا کہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر نازل ہوا تھا۔ اور قوم لوط کا واقعہ تو کوئی دور کی بات بھی نہیں۔ تم سب اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، میرا رب بلا شبہ بڑا رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہم سب سے ضعیف حیثیت کے مالک ہو۔ اگر تمہارے بھائی بندوں کا ہمیں لحاظ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح کا غلبہ بھی نہیں رکھتے۔ شعیب نے جواب دیا اے میری قوم کیا میرے بھائی بندوں کا لحاظ تم کو اللہ سے بھی زیادہ ہے جسے تم نے بھلا کر پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ اللہ نے تو تمہارے تمام اعمال کو گھیر رکھا ہے۔ اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا چاہتا ہوں۔ ہمیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ذلیل کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب ہمارا امر آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے شعیب کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں نجات دے دی، اور ظلم کرنے والوں کو ایک زوردار چنگھاڑ نے آ دبوچا اور وہ اوندے منہ اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، ایسے جیسے ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ قوم مدین پر بھی ایسی پھٹکار ہے جیسے قوم سمود پر پھٹکار بھیجی گئی تھی۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور مضبوط دلائل کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کے ساتھ وہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف جائیں، مگر ان لوگوں نے محض فرعون کے حکم کی پیروی کی، اور فرعون کے حکم کی بنیاد کوئی نیکی پر نہیں ہوتی تھی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور سب کو جہنم میں جا اتارے گا۔ وہ بہت برا ہے مقام اور اس میں پہنچا دیے جانے والے بھی۔ ان کے پیچھے اب لعنت لگا دی گئی ہے، اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ یہ بہت ہی برا اجر ہے اور اس کو پانے والے بھی۔ میرے رسول یہ ہیں کچھ قدیم بستیوں کے واقعات جو ہم تجھ پر بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے نشان تو ابھی تک باقی ہیں، مگر باقیوں کے نشان تک مٹ چکے ہوئے۔ میرے رسول ہم نے ان بستیوں کے رہنے والوں پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا۔ اور جب ہمارا امر ان پر آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان معبودوں نے ان کی تباہی کے سوا کچھ بھی اضافہ نہ کیا۔ اے میرے رسول جب کسی بستی کے تمام لوگ ظالم بن جاتے ہیں تو تیرا رب انہیں اسی طرح پکڑ لیتا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت درد دینے والی ہوتی ہے۔ ان واقعات میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو آخرت کے عذاب کا ڈر رکھتے ہیں۔ اس دن تمام انسانوں کو جمع کر لیا جائے گا اور سب کچھ ان پر ظاہر ہو جائے گا، اور ہم نے اس دن کے آنے کو ایک حساب کیے ہوئے وقت تک کے لیے ملتوی کر رکھا ہے۔ اس دن کسی نفس کو یہ جرأت نہ ہوگی کہ وہ بغیر اجازت کچھ بھی بول سکے۔ بدکار اور نیک سب کی یہی حالت ہوگی، اور جو لوگ بدکار ہوں گے وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے جہاں ان کے لیے درد سے چیخنا اور کراہنا ہوگا۔ جب تک وہ زمین اور آسمان قائم ہیں وہ لوگ اسی میں رہیں گے، سوائے اس کے کہ تیرا رب بھی کچھ اور چاہے۔ میرے رسول اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، مگر جو نیک لوگ ہوں گے
وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جب تک زمین اور آسمان قائم ہے وہ اسی میں رہیں گے، سوائے اس کے کہ تیرا رب بھی کچھ اور چاہے۔ یہ اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے رسول، یہ لوگ جو ہر طرف اللہ کے سوا معبود بناتے پھرتے ہیں، اس کی وجہ سے پریشان نہ ہونا۔ یہ محض ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کی ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور ہم ان کو اپنے قانون کے مطابق بغیر کسی کمی کے پوری سزا دینے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو جو کتاب عطا کی تھی اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر لی گئی ہوتی تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ کر دیا گیا جاتا۔ وہ تو آج بھی اس کے متعلق سخت شبہات میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے رسول، تیرا رب انہیں ان کے عملوں کا پورا بدلہ دے گا، وہ یقیناً ان کے عملوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ میرے رسول، جو تجھے حکم کیا جاتا ہے اس پر تو قائم رہ، اور تیرے ساتھ وہ لوگ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، وہ بھی اپنی توبہ پر قائم رہیں، اور کوئی بھی اللہ کی حد سے تجاوز نہ کرے۔ اللہ تم سب کے اعمال دیکھ رہا ہے، اور ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، ورنہ جس دوزخ کی آگ میں وہ لپٹے ہوئے ہیں اس کی تپش کہیں تجھ پر بھی اثر نہ کرتے، اور پھر اللہ کے سوا تیرا کوئی دوست اور مدد کرنے والا نہ رہ جائے گا۔ میرے رسول، دن کے دونوں کناروں پر صبح و شام اور رات چھا جانے پر اللہ کے احکام کے مطابق فحاشی اور منکرات کو ختم کرنے والا وقت مقرر کیا ہوا صلاۃ کا پروگرام قائم کرو۔ یقیناً ایسے نیک اعمال برے اعمال کو دور کر دیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن تو اللہ کی باتوں کا ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسی باتیں کرنے سننے کا شوق رکھتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے سے صبر اختیار کرو۔ اللہ نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔ جو زمانے تجھ سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے کیوں نہ ہوئے جو اس علم کو محفوظ رکھ کر زمین میں فساد کو روکتے، مگر ہاں صرف چند لوگ ان میں ایسے تھے جو نجات پا گئے، باقی لوگ ایسے ظالموں کی پیروی کرتے رہے جو عیش و عشرت میں مصروف گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ نے کبھی بھی کسی بستی کو اس حالت میں ہلاک کرنے کا ظلم نہیں کیا جس کے باشندوں میں نیک لوگ بھی موجود ہوں۔ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی جیسی جماعت بنا دیتا، لیکن اس موجودہ حالت میں وہ اختلافات سے کبھی نہیں رکیں گے، سوائے اس کے میرے رسول جس پر تیرا رب رحم کر دے۔ اللہ نے انہیں خود ایسے اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس طرح اللہ کی یہ بات بھی پوری ہو گئی کہ میں بھی بدی کی راہ اختیار کرنے والے تمام جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے میرے رسول، ہم جو پہلے رسولوں کے واقعات تجھے سنا رہے ہیں ان کا مقصد سوائے اس کے کوئی اور نہیں کہ ان سے تیرے دل کو کار رسالت کے لیے مضبوط بنائیں، اور اسی لیے یہ الحق کتاب قرآن تیرے پاس پہنچ گئی ہے جس میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ میرے رسول، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیں کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کرتے جا رہے ہیں، پھر تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کے غیب کا کل علم ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہر بات کا فیصلہ ہے۔ پس اے رسول، تو اسی کا عبد بن کر رہ اور اسی پر توکل رکھ جو تو کر رہا ہے، تیرا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ بگننگ 12th سورہ یوسف، آیات 1 to 6۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ آیات بہت صاف سمجھ آنے والی کتاب کی ہیں۔ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے
تاکہ تم اسے اچھی طرح سمجھ سکو۔ میرے رسول، ہم تجھ پر اس قرآن کے ذریعے قصوں میں سے ایک آسان ترین قصہ وحی کر رہے ہیں جس سے پہلے تو واقف نہیں تھا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب سے کہا، اے میرے باپ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میری اطاعت کا سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب نے فرمایا، میرے بیٹے، یہ واقعہ اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، تاکہ کہیں وہ تیرے خلاف کوئی مکر فریب کی چال نہ چل دیں۔ بلا شبہ شیطان انسان کا سب سے کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تجھے منتخب کر لے گا اور تجھے باتوں اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا، اور تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو ایسے ہی پورا کر دے گا جیسے وہ تیرے دادا ابراہیم اور اسحاق پر پہلے کرتا آیا ہے۔ یقیناً تیرا رب مکمل علم اور حکمت والا ہے۔ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوچنے، سوال کرنے والوں کے لیے حق کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب ان بھائیوں نے آپس میں کہا کہ ہمارا باپ ہماری نسبت یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے، حالانکہ تعداد اور قوت میں ہم اس سے زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا والد اس معاملے میں صریح غلطی پر ہے۔ یوسف کو یا تو قتل کر دیں یا ملک سے کہیں دور نکال آئیں تاکہ تمہارے باپ کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے اور بعد میں تم سب نیک عمل کرنے والے بن جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر تم نے ضرور کچھ کرنا ہی ہے تو یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی گزرنے والا اسے نکال کر کسی دوسرے ملک میں اپنے ساتھ لے جائے۔ اس مشورے کے بعد اپنے باپ سے کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور ہم سب اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال بھی غمگین کر دیتا ہے کہ تم اسے مجھ سے کہیں الگ لے جاؤ، اور یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ تم کہیں اس سے غفلت نہ برتو اور اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اتنی طاقتور جماعت کے ہوتے ہوئے بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو پھر تو ہم سخت نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ غرضے کہ جب وہ اسے لے کر نکلے اور طے شدہ فیصلے کے مطابق سب نے مل کر اسے کنویں میں پھینک دیا تو ہم نے وہاں یوسف کو وحی کر دی کہ فکر نہ کرنا، ایک دن وہ آئے گا کہ تو ان سب کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، وہ تجھے پہچان بھی نہ سکیں گے۔ پھر وہ سب بھائی اپنے باپ کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے پہنچے اور ان سے کہا، اے ہمارے باپ، ہم ایک دوسرے سے دوڑ لگانے میں بہت دور نکل گئے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، مگر اسے وہاں بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری اس بات کو سچ نہیں سمجھیں گے، اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں۔ اور وہ یوسف کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے تھے۔ یعقوب نے فرمایا کہ تم یہ بات اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ لائے ہو، پس اب میرے پاس صبر کا راستہ ہی سب سے جمیل راستہ رہ گیا ہے، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کے بارے میں صرف اللہ ہی سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ پھر کنویں کے پاس سے ایک کاروان گزرا، انہوں نے پانی کے لیے جب کنویں میں ڈول پھینکا تو یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ پکارا کہ زہ نصیب، یہ تو ایک خوبصورت لڑکا نکل آیا۔ اسے ایک قیمتی سرمایہ سمجھ کر انہوں نے چھپا لیا، اور جو بھی وہ کر رہے تھے اسے اللہ دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے یوسف کو گنتی کے صرف چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور اس سے زیادہ کی انہیں کچھ امید بھی نہیں تھی۔ اور مصر میں جس شخص نے یوسف کو خریدا، اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اس کو عزت اور اکرام سے اپنے گھر میں رکھو،
عجب نہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں آباد کر دیا، اور یہ بھی کہ ہم اسے مشکل باتوں کی تعویل کا علم بھی عطا کریں۔ اللہ اپنے ہر ایک کام کو کر گزرنے پر قوت رکھتا ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت اس حقیقت کا علم نہیں رکھتی۔ پھر جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے نبیوں والی حکمت اور علم بھی عطا کر دیے، اور ہم اسی طرح اپنے نیک بندوں کو نوازا کرتے ہیں۔ پر ہوا یوں کہ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف رہتا تھا اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی کہ جلدی سے آ جا۔ یوسف نے جواب دیا کہ میں اس اللہ سے پناہ مانگتا ہوں جو کہ میرا رب ہے، اور اس نے مجھے ایسی بہترین رہائش عطا کر رکھی ہے، ایسا ظلم کرنے والے لوگ فلاں نہیں پایا کرتے۔ تو وہ عورت یوسف کی طرف بڑھی، اور وہ بھی شاید اس کی طرف بڑھتا اگر اس کے رب نے یوسف کے دل میں اپنی بات کی دلیل نہ ڈال دی ہوتی۔ اس طرح اللہ نے یوسف سے گناہ اور فحاشی کو دور کر رکھا تھا۔ یوسف تو تھے ہی میرے مخلص بندوں میں سے۔ پھر وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور عورت نے یوسف کی قمیض کو پیچھے سے کھینچا تو وہ پھٹ گئی۔ پھر دروازے کے باہر عورت کا خاوند کھڑا ہوا مل گیا۔ عورت نے فوراً اپنے خاوند سے پوچھا کہ ایسا شخص جو تیری بیوی کے ساتھ برے فعل کا ارادہ رکھتا ہو، اس کی سزا سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قید خانے میں بھیج دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا اس نے خود مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ وہیں ان کے اہل میں سے ایک گواہی دینے والے نے کہا کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ سچ بول رہی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف سچ بول رہا ہے۔ جب یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس عورت سے اس کے خاوند نے کہا کہ یہ تیرے ہی مکروں میں سے ایک مکر دکھائی دیتا ہے۔ یقیناً تیرے جیسی عورتوں کے مکر بہت سخت ہوتے ہیں۔ اے یوسف تم اس سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی خطا کار ہے۔ تمام شہر کی عورتوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مصر کے حاکم عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اور اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ ہماری نظر میں تو وہ یقیناً گمراہ ہو گئی۔ جب عزیز کی بیوی تک ان عورتوں کی ایسی فریب کی باتیں پہنچی تو اس نے ان سب کو دعوت پر بلایا اور ان کو پھل کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری ہاتھ میں دے دی، اور پھر یوسف سے کہا کہ ذرا ان عورتوں کے سامنے تو آنا۔ جیسے ہی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کے حسن کا رعب ان پر چھا گیا، اور انہوں نے پھل کی بجائے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور کہنے لگیں اللہ کی پناہ، یہ بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی مکرم فرشتہ نظر آتا ہے۔ تب عزیز کی بیوی نے کہا کہ یہ ہے وہ حسن مجسم جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی رہتی ہو۔ ہاں میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، مگر اس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا، اور اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اسے جیل بھجوا دوں گی اور وہاں جا کر یہ ذلیل ہو جائے گا۔ اس وقت یوسف نے دعا کی، اے میرے رب مجھے اس کام کی نسبت جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے جیل زیادہ محبوب ہے، اور اگر تو مجھے ان کے مکر سے نہ بچائے گا تو میں بھی ان کی طرف کہیں مائل نہ ہو جاؤں اور پھر کہیں اس طرح جاہلوں میں نہ شامل ہو جاؤں۔ تب اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور یوں اسے جیل بھجوا کر ان عورتوں کے فریب سے محفوظ کر دیا۔ یقیناً وہ ہر بات کے سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ پھر اس بات کے باوجود
کہ وہ لوگ یوسف کی معصومیت کے بارے میں تمام ثبوت دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے ایک مدت تک کے لیے اسے قید خانے بھیج دیا۔ یوسف کے ساتھ اب قید خانے میں 2 اور شخص بھی داخل کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے اسے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے آ کر میرے سر میں سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اب ہمیں تم ہماری خوابوں کی تعبیر بتاؤ، تم ہمیں نہایت نیک انسان نظر آتے ہو۔ یوسف نے کہا کہ جو کھانا تمہیں ملنے والا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میرے رب نے مجھے سکھا رکھی ہیں، اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں ان کے دین سے میں کافر ہوں، اور میں صرف اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کرتا ہوں، اور ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو اس کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے ہم پر بھی اور دوسرے انسانوں پر بھی، مگر اکثریت انسانوں کی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ میرے قید خانے کے ساتھیوں، بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک واحد اللہ جو ہر شے پر پورا قبضہ رکھنے والا ہے؟ جن چیزوں کی تم ایسے اللہ کے سوائے عبدیت کرتے ہو وہ محض تم نے اور تمہارے باپ دادا کے خود رکھے ہوئے صرف نام ہی نام ہیں، جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں فرمائی۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا حکم چلانے کے لائق ہو ہی نہیں سکتا، جس کا یہ حکم ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبدیت نہ کرنا۔ یہ دین ایسا ہے جو کبھی نہ مٹنے والا دین قیم ہے، لیکن اکثریت انسانوں کی اس حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ یوسف نے کہا، اے میری قید کے ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلایا کرے گا اور دوسرے کو سولی چڑھا دیا جائے گا، جہاں پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جو بات تم مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکی ہوئی ہے، اور ان دونوں میں سے جس کے متعلق یوسف نے سمجھا تھا کہ وہ رہائی پائے جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف کئی سال اور قید میں ہی پڑے رہے۔ بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھائے جا رہی ہیں، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 سوکھی ہوئی ہیں۔ تو اے میرے درباریوں، اگر تم میں سے کوئی میرے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے تو وہ میرے خواب کی تعبیر بتائے۔ انہوں نے جواب دیا، یہ تو محض پریشان سا خواب لگتا ہے اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اب وہ شخص جو یوسف کے ساتھ 2 قیدیوں میں سے رہائی پا کر بادشاہ کی خدمت میں مقرر ہو گیا تھا، اسے مدت بعد اس وقت یوسف یاد آ گیا، تو اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے جانے کی اجازت دیں تو میں ابھی اس خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں۔ اس نے جا کر کہا کہ اے یوسف، تم ہر بات میں بڑے سچے ثابت ہوئے ہو۔ یہ بتاؤ کہ 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خوشے سوکھے ہوئے ہیں۔ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں جا کر لوگوں کو بتاؤں اور انہیں تیرے مقام کا صحیح علم ہو جائے۔ یوسف نے کہا، تم لوگ 7 سال متواتر فصل کاٹتے رہو، تو جو فصل تم کاٹو اس میں سے تھوڑا سا کھانا اور باقی کو بالیوں میں ہی رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، جو غلہ بھی تم نے بچا رکھا ہوگا وہ سب ختم ہو جائے گا، سوائے تھوڑے سے کہ جو تم بیج کے لیے بچا رکھو گے۔ پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب بارش ہوگی اور لوگ اس میں خوب دانوں سے تیل اور پھلوں سے رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس گیا
تو یوسف نے اس سے کہا کہ پہلے اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ بلا شبہ میرا رب ان کے فریبوں سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کے پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ انہوں نے کہا ہم اللہ سے پناہ مانگتی ہیں، ہم نے اس میں کسی طرح کا کوئی بھی عیب نہیں دیکھا۔ حاکم کی بیوی نے کہا کہ اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل میں خود میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یوسف بلا شبہ سچا ہے۔ یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھوائی ہے تاکہ عزیز مصر حاکم کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی تھی۔ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر میں ان کی مدد نہیں کرتا۔